بسم اللہ۔ آپ پوچھتے ہیں کہ سیرت اور رسوا میں کیا فرق ہے؟ ہاں، معنی میں دونوں میں فرق ہے نا۔ سیرت جس پر طریقہ پر کوئی آدمی چلتا رہتا سارا یہ سیرت سے، اس لیے رسول کریم علیہ السلام کا کریکٹر، کردار، چال چلن، جو کچھ بھی آپ نے کیا، طریقہ زندگی، وہ سیرت کہلاتا ہے۔ اور وہ سیرت جو ہے نا، وہ دوسرے لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ، کہ وہ بھی اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں۔ اسوہ نمونہ کیوں کہتے ہیں نا؟ سیرت خود ہے آپ کا طریقہ، اور وہ طریقہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے پھر اسوہ، نمونہ ہے، مثال ہے کہ تم لوگ بھی اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، پیچھے چلو برا۔ یہ اسوہ ہونے کی حیثیت جو ہے نا، اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں علیہ السلام، وہ بشر کیوں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات کئی جگہ دہرائی گئی ہے کہ کفار بھی کہتے تھے کہ یہ تو ہم جیسا ہی بشر ہے، اس کی پیروی کیوں کرے۔ بہت رکاوٹ تھی ان کے سامنے، کوئی فرشتہ آتا، کوئی دوسری ہم میں سے ایک آدمی، یہ ہر کافر قوم کہتی رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھتے تھے کہ اگر اللہ نے رسول بھیجنا، فرشتہ بھیجتا، تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے نا تو ان کے لیے رسول ہم فرشتہ ہی بھیجتے۔ اب یہ بات غلط ہوگی کہ تم بشر ہو، کوئی دوسری قسم کا آ جائے، وہ اگر نیکیاں کر جائے یا برائیوں سے بچے، اور آپ لوگوں سے کہا جائے کہ اس کی زندگی آپ کے لیے نمونہ، تو آپ تو کہیں گے اللہ میاں کیوں ٹھٹھا کر رہا ہے کہ وہ اور ہے، نوری ہے، کوئی اور مخلوق ہے، اگر اس نے نیکیاں کر لی تو ہم خاکی کیسے کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ تم تک سچی باتیں پہنچا دے، نہیں، کر کے بھی دکھانی ہے، نمونہ۔ تو نمونہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بشری ہو، ورنہ یوسف علیہ السلام کا حوالہ کہ وہ برائی سے بچ گئے تھے، یہ ہمارے کس کام کا؟ ہم کہیں گے بھائی ان میں تو یہ شہوت ہی نہیں تھی، ہم بیچاروں کو اللہ تنگ کر رہا۔ اس لیے اللہ کہتا میں نے رسول تمہیں میں سے بھیجے ہیں تاکہ دن قیامت کے کہوں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ اللَّهُ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسولوں کے بعد اب تمہارے پاس کون سا بہانہ۔ مولانا وہ لینن میں ایسی کون سی مطلب لفظ سیرت استعمال میں کر رہا ہوں، وہ کون سی ایسی خوبیاں تھی کہ اس نے تمام تر ایک انقلاب برپا کر دیا اور بڑھتا گیا تراکیت نظام چلتا گیا۔ بس سیرت میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور جو ہر داعی حق میں ہونی چاہیے، کہ وہ جو لوگوں سے کہے نا پہلے اس پر خود عمل کرتا، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہتا اچھی اچھی باتیں ہیں مگر جب لوگ اس کا کردار دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا، تو ایسے آدمی کی جو ہے نا تبلیغ یا دعوت، اس میں کوئی اثر نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا اثر ہوتا کہ یہ باتیں اگر اتنی اچھی تھی تو خود کیوں نہیں کرتا۔ اس لیے پیغمبر جو ہے نا لوگوں کو جو کوئی بتاتا ہے وہ چغتائی صاحب پہلے کہتا ہے انا اول المسلمین، کہ تم اس حکم کے آگے جھکو یا نہ جھکو، میں سب سے پہلے اس حکم کو ماننے والا ہوں، وہ مان کر دکھاتا ہے نا۔ اور دوسری بات بے غرضی ہے کہ لالچ نہیں، وہ بتا دیتا کہ باریک بینی سے دیکھ لو، لا اسألکم علیہ من اجر، میں اس کے بدلہ میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہوں، بغیر کسی غرض اور لالچ کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اور باتیں وہ ہیں جیسے جب وہ قوم تھی، سورہ یاسین میں آتا جب لوگ تول گئے نا کہ ان کے پیغمبروں کو قتل کر دیں، تو جا من اکثر المدینہ رجل یسعی، شہر کی پرلی طرف سے بہت دور سے ایک شخص جو ان میں سے نیک تھا وہ بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا اللہ کے بندو تم کیوں قتل کرتے ہو ان کو جو نہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں، وہ ہم محتدون، اور ان کی زندگیاں دیکھ لو کتنی صاف ستھری، بے داغ اور سچے لوگ، تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں۔ تو یہ بڑی دلیل تھی پیغمبر کے سچے ہونے کی کہ وہ جو کچھ کہتا اس پر عمل کرتا، یہ نہیں کہ لوگوں کو کہا کہ یہ ہے نیکی نہیں، بلکہ کئی نیکیاں امت کے لیے مستحب اور نفل، مگر اس کے لیے فرض، راتوں کو کھڑے رہنا، پاؤں سوج جانا، آدھی آدھی رات، 2/3 رات، تو لالچ سے خالی ہونا، یہ چیزیں تھیں جس سے لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ ہر تکلیف اس راستے میں برداشت کرنی، بڑے بڑے عزیز اور قریب جو تھے ان سے کٹ جانا کہ بھائی اگر دین نہیں مانتے، بے شک کتنی گہری رشتہ داری ہے، تم میرے کچھ نہیں رکھتے ہیں۔
اب آپ دیکھیں نا کہ کافر تو اور بھی بڑے تھے، بڑے دکھ دیے انہوں نے، مگر نام لے کر جس کی مذمت قرآن میں اتری وہ خود رسول اللہ کا چچا تھا، ابو لہب کے بارے میں اتری نا، اور پیغمبر خدا کا جگر تھا نا، جو اتنی قدر جانتے تھے کہ کس طرح صلہ رحمی کے آپ نے احکام دیے، مگر پھر اللہ کا حکم ہوا کہ بے شک چچا ہے، مگر جب دین کا مخالف ہے تو آپ اعلان کر دیں، سورج پوری اتری تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے چچا جی، مگر جب دین کے آپ مخالف ہیں تو میرا آپ کا کیا رشتہ رہا؟ بلال جیسے لوگ، صہیب جیسے جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے، کوئی نسلی تعلق نہیں تھا ان سے، آپ نے ان کو بالکل عزت دے دی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، مگر اپنے جو تھے ان کو پیچھے کر دیا۔ تو ایسی چیزیں تھیں جس کو جب دنیا دیکھتی تھی نا تو پھر سارے بے ایمان نہیں تھے نا، جو اندھے ہو چکے تھے وہ تو ضد میں ہی رہے، مگر جن کی آنکھیں کھلی تھیں انہوں نے پہچانا یار اس سے زیادہ سچا رہی پر کون ہو سکتا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون میں یہی کہا نا کہ اگر انقلاب برپا کرنا تو طریقہ وہ اختیار کرو، محض رسالے چھاپنے سے یا اسکول کالج کھولنے سے کام نہیں چلے گا، اس طرح کے بندے اٹھیں اور ایسی تربیت گاہیں قائم کی جائے، وہاں پھر ایسے بندے تیار کیے جائیں جو اسلام کے لیے کارآمد ہوں، وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہی جو ہے یہی سارا اسلامی انقلاب ہے جو مودودی صاحب نے، در نشہ درویشی با ساز و دما دمدم، با نشہ درویشی در ساز و دما دمدم، تو پختہ شوی خود را بر سلطنت جمدم۔ جیسے اینٹ بھٹے میں پکتی ہے نا، پہلے درویشی کے نشہ کا عادی ہو جا، فقیری مسکینی تکلیفیں سہنا، پھر وہ پیتا جا فقیری کا گھونٹ، جب پکا ہو جائے پھر جمشید کی سلطنت کے ساتھ ٹکر ہے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا جا، پھر انشاءاللہ اللہ کی مرضی آئے گی، پھر ہتھیاروں کی بھی کمی ہوگی، تعداد بھی تھوڑی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے کمی پوری کر دے گی۔